تو ناظرین بڑھتے ہیں ہم آج کی اپنی اگلی مقررہ کی جانب. ایک خوبصورت شخصیت کو دعوت خطاب دینا چاہیں گے. آپ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. آپ ترقی پسند سوچ کی حامل اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھانے میں ایک نمایاں نام ہیں. آپ اس وقت صوبہ سندھ اسمبلی ممبر ہیں. آپ بھی کافی سیاسی، فلاحی، سماجی اور سوشل میڈیا پر بہت متحرک رہتی ہیں. ہم دعوت خطاب دیں گے سابق مشیر وزیر اعلیٰ سندھ شرمیلا فاروقی صاحبہ کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب کو میری طرف سے پہلے تو السلام علیکم. اور میں شروعات میں ہی میاں منیر صاحب کی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بہت ہی بااختیار پینل کے ساتھ آنے کی دعوت دی اور خطاب کرنے کی دعوت دی. عائشہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور سیف اللہ سیفی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہاں پر جتنی بھی خواتین موجود ہیں وہ انتہائی بااختیار ہیں. اور انیلا صاحبہ کی میں نے گفتگو سنی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وطن سے دور رہ کے 2 دہائیوں بعد بھی انہوں نے اتنی زیادہ خواتین کے لیے کام کیا اور ایک بااختیار خاتون ہونے کا ایک نمایاں کردار ادا کیا. اسی طریقے سے ڈاکٹر طاہرہ صاحبہ کی میں گفتگو سن رہی تھی، انہوں نے بہت اہم پہلو جو ہیں خواتین کی صحت کے حوالے سے ان کو انہوں نے ڈسکس کیا. اور یہ در حقیقت یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب بھی ایک خاتون جب شادی کر کے آتی ہے تو اس سے سب سے پہلے یہی سوال کیا جاتا ہے، اور میں اپنے آپ کو بھی اس میں ضرور شامل کروں گی کہ جب میری شادی ہوئی تو مجھے بھی جب لوگ دعا دیتے تھے کہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کو اب آپ ماں بنیں گی، تو مجھے دعا یہ دی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے. سو یہ ایسی چیزیں ہیں اور ایسی حقیقت ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. ہم بے شک اپنے آپ کو بااختیار خواتین سمجھتے ہوں، ہم نے اپنی فیلڈ کے اندر بہت نام کمایا، بہت محنت کی، ترقی کی، اور کوششیں ابھی بھی ہماری جاری ہیں کہ ہم اور بہتر سے بہتر کریں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک میل پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر خواتین کو آج بھی جھنجھوڑ کے رکھا جاتا ہے. آج کل میڈیا کی جو انفارچونیٹلی جو سرخیاں بنی ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ یہی ہیں کہ نور کا قتل ہو گیا، یا کس طریقے سے ایک اور خاتون جن کے 3 بچے تھے اس کا قتل کر دیا گیا. آج ہی خبر آئی کہ 6 سال کی بچی کو ریپ کر کے اس کا قتل کر دیا گیا. ایک پنڈی سے خبر آئی کہ ایک خاتون کو اس کی 14 ماہ کی بچے کے ساتھ اس کا ریپ کر کے اس کو قتل کر دیا گیا. سو یہ بھی معاشرے کی ایک حقیقت ہے. ہمارے یہاں یہ چیزیں زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں قانون تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن قانون کو سختی سے عمل درآمد میں لے کر آنا اس کا بہت بڑا فقدان ہے. آئی ایم شیور جو انیلا جنیوا میں بیٹھی ہیں اور ڈاکٹر طاہرہ، آپ کے ملکوں کے اندر بھی اس قسم کے کیسز ہوتے ہوں گے، لیکن کم ہوتے ہیں کیونکہ قانون کی جگڑ میں لوگ آ جاتے ہیں اور عبرتناک سزا پاتے ہیں. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن جب ہم بااختیار خواتین کی بات کرتے ہیں تو میں بھی سب سے پہلے اسی بات سے شروع کروں گی کہ ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بااختیار ہوں، امپاورمنٹ آف وومن، سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے فیصلے کرنا. اور زندگی کے فیصلوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنی تعلیم کا فیصلہ کرنا. یہ ہمارا اختیار ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں. کیا ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کوئی آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ یہ ہمارے ماں باپ صرف نہ کریں، ان کے فیصلوں کے ساتھ ہماری بھی رضامندی شامل ہو. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری شادی کے فیصلے، کہ کیا ہم جس شخص سے ہماری شادی کرائی جاتی ہے یا کرائی جانا چاہ رہی ہے، کیا اس میں ہماری رضامندی شامل ہے؟ اکثر خواتین کی شاید رضامندی نہیں شامل آج کے دور میں بھی، اور یہ حقیقت ہے، شاید یہ تلخ حقیقت ہے لیکن یہ ہے. لیکن اس میں بہت زیادہ اب تبدیلی آئی ہے. وہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ کیونکہ خواتین جب پڑھ لکھ لیتی ہیں تو وہ فیصلہ کرنے میں بہتر طریقے سے اپنے پیاروں سے ایک مکالمہ کر سکتی ہیں
کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ میرا اختیار ہے نہیں ہے. اور جب شادی کی بات ہوتی ہے تو شادی کی جب مرضی کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر نکاح نامے کے اندر جو چیزیں اندراج ہیں اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. اکثر خواتین کو رائٹ آف ڈیورس نہیں دیا جاتا نکاح نامے میں. اکثر خواتین کو وہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ کیا شادی کے بعد آپ کے شوہر جو ہیں وہ آپ کا یہ خرچہ اٹھائیں گے. وہ یہ تمام چیزیں، تمام خانے کاٹ دیے جاتے ہیں اور یہ لڑکے والے کاٹ کے لے کر آتے ہیں. میں جب بھی خواتین سے بات کرتی ہوں اور میں جب امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے حقوق کو پہچانیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے بالکل جہاں نے بہت اچھے اگزامپلز دیے اور بہت اچھی بات کی کہ جو ہمارا مذہب ہے اسلام وہ ہمیں بحیثیت ایک عورت بہت عزت اور بہت اختیارات دیتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج کے دور کے اندر جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں یا جو جنہیں ہم کہتے ہیں اچھا سا نام میں لوں گی کہ جو ہمارے کلیرکس ہیں یا جو وہ شاید ان باتوں کو نہیں اس طریقے سے پروپیگیٹ کرتے. ایک مرد کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے کیا اختیار ہیں اور ایک عورت سے چھپایا جاتا ہے کہ اس کے اختیارات کیا ہیں. یہ آپ کیونکہ سب بااختیار خواتین ہیں اور آپ کے بھی آگے بچے ہیں، انیلا بتا رہی تھی کہ آپ کی 3 بچے ہیں، I'm sure آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی. آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی بتانا ہے اور اپنی بیٹیوں کو بھی بتانا ہے کہ ان کے کیا اختیار ہیں. دیکھیے میں آج جہاں پر موجود ہوں اس میں 2 مرد حضرات کا بہت اہم کردار رہا ہے. ایک میرے والد صاحب کا جنہوں نے کبھی بھی مجھے کسی چیز سے منع نہیں کیا. میں جو پڑھنا چاہتی تھی میں نے وہ تعلیم حاصل کی. میں جس سے شادی کرنا چاہتی تھی اس میں میرے والد صاحب کی رضامندی شامل تھی. میں نے ضرور جا کے ان سے بات کی. اور دوسرے صدر آصف علی زرداری صاحب مجھے سیاست میں لانے والے، مجھے سیاست میں تعلیم دینے والے، مجھے سیاست کے اندر امپاور کرنے والے وہ ایک مرد تھے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے بات کہتے ہوئے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مرد ہیں جو خواتین کو قتل کرتے ہیں، خواتین کا گلا گھونٹتے ہیں، خواتین پر تشدد کرتے ہیں، وہاں پر ایسے بھی مرد ہیں اس معاشرے کے اندر جو خواتین کو سہارا دیتے ہیں، خواتین کو وہ انوائرمنٹ دیتے ہیں، وہ ماحول دیتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کی ایک جو گروتھ ہے اس کو آگے لے کے چلیں. دیکھیے اگر آج کے دور کی اگر ہم بات کریں کہ خواتین کیوں نہیں امپاورڈ ہے، فائنینشلی کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ ہے، جس طرح جہاں نے کہا کہ حضرت ختیجہ جو تھیں وہ ایک ایسی خاتون تھی جو کاروباری حیثیت رکھتی تھی اور جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی اور خود پیغام بھجوایا شادی کرنے کا، تو یہ بھی ایک ان کا اختیار تھا کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتی تھی. ان کی زبردستی کسی سے شادی نہیں کی گئی، وہ شادی ان کی اپنی مرضی سے ہوئی. سو یہ وہ تمام چیزیں جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور ان کی نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے، تو یہ چیزیں اکثر ان چیزوں پہ بات نہیں کی جاتی. یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس دور میں کتنی امپاورڈ خواتین تھیں اور کس طریقے سے آج جب مرد خاتون پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا کبھی نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی نہیں اٹھایا، نہ کبھی کسی عورت کو برا بلا کہا. وہ خاتون بھی جو ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی ان کو بھی انہوں نے کبھی برا نہیں کہا، نہ ان کو کبھی بد دعا دی. سو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں نہ صرف اپنی جنریشن کو سکھانی ہے، اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بتانی ہے، بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی بتانی ہے. میرا ایک 3 سال کا بیٹا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو تو وہ ایک فیمنسٹ بنے، وہ ایک ایسا مرد بنے جو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے ارد گرد جتنی خواتین ہیں چاہے وہ اس سے رابطے میں ہو یا نہ ہو، وہ ان سب کے لیے ایک ایسا مرد ثابت ہو جو ان کی گروتھ میں ان کا ساتھ دے، جو ان کی عزت کرے، وہ ایک مثال قائم ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم آج کل اس دور میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خواتین پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ریپ کر کے ان کو قتل کر دیا جا رہا ہے، اور ایک ہیش ٹیگ بن گیا، یہ ایک فیشن بن گیا ہے، ایک فیڈ بن گیا ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہیش ٹیگ لگا دو، جسٹس فار نور، جسٹس فار فلاں، جسٹس فار فلاں. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ہم عملی طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ عملی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے.
ہمیں اپنے مردوں کو یہ سمجھانا ہے, یہ سکھانا ہے اور باور کرانا ہے کہ خواتین کی عزت ہے, خواتین بھی اتنی ہی بااختیار ہیں جتنے وہ مرد ہیں. میں نے اکثر بہت پڑھے لکھے گھرانوں میں دیکھا ہے, بہت پڑھے لکھے گھرانوں میں دیکھا ہے, وہ تو کہتے ہیں بیٹی کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, بیٹی نے تو شادی کر لینی ہے, یا جائیداد میں جو ان کا صحیح معنوں میں جو ان کا اختیار ہے وہ دینے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو پھر جائیداد جو ہے کسی دوسرے کے خاندان میں چلی جائے گی. یا جب ہم اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ جی بیٹا پیدا کرو, بیٹیاں تو بوجھ ہیں, یہ آج بھی پڑھے لکھے گھرانوں میں ہوتا ہے. امپاورڈ, جسے ہم امپاورڈ گھرانے کہتے ہیں, اس کے اندر بھی ہوتا ہے. بہت کم آج بھی ایسے گھرانے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو امپاورڈ کرتے ہیں, لیکن ہے, تبدیلی ہے. اور یہ تبدیلی اس لیے آ رہی ہے کہ آپ جیسی خواتین آگے بڑھ رہی ہیں, اور جو آپ نے اپنی زندگی سے سیکھا آپ اپنی بیٹیوں کو سکھا رہی ہیں, آپ اپنی بیٹیوں کو امپاور کر رہی ہیں. اگر ایک عورت خود نہیں پڑھ سکی, ایک عورت خود نہیں کاروبار کر سکی, تو وہ اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہے, اپنی بیٹی کو امپاور کر رہی ہے. اور وہ بیٹی آگے جا کے مزید جن خاندانوں میں شادی کر کے جا رہی ہے وہاں پر اپنے بچوں کو امپاور کر رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے ضروری جو ڈاکٹر طاہرہ صاحبہ نے بات کی کہ ایک خاتون کو اپنے جسم پہ, اپنی صحت پہ اختیار ہونا چاہیے. میں جب, مجھے یاد ہے کہ سندھ اسمبلی میں پچھلے دور میں جب میں قانون سازی کر رہی تھی سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ پہ, جہاں پر یہ قانون سازی کی گئی کہ 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے, تو مجھے بڑا لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں, اسلام میں تو یہ ہے کہ جب ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو وہ شادی کے قابل ہو جاتی ہے, تو آپ تو یہ اسلام کے منافی کام کر رہی ہیں. اور اس پہ میرا مکالمہ یہ تھا, میری آرگیومنٹ یہ تھی کہ ایک لڑکی کو شادی کے لیے صرف جسمانی طور پہ بلوغیت پہ آ جانا ضروری نہیں ہے, وہ ذہنی طور پہ بھی تو بالغ ہو کہ آگے جب وہ شادی کر کے جا رہی ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے. آگے اس کی صحت کی بھی بات آ جاتی ہے, اس کی تعلیم کی بھی بات آ جاتی ہے. جب وہ بچے پیدا کرتی ہے ایک کم عمری کے اندر تو اس کی صحت افیکٹ کرتی ہے. اس کو نہیں معلوم کہ جی بچے کو کس طرح آگے پالنا ہے, یا اگر وہ بار بار پریگننٹ ہوتی ہے, بچے پیدا کرتی ہے, تو وہ جب ایک ایسی ایج پہ پہنچتی ہے جہاں پر وہ شاید زندگی کو سمجھ رہی ہے, تو وہاں پر اس کی صحت ہی جواب دے چکی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں آج بھی ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے, اور یہ جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی شاید دنیا بھر کے اندر. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ چیزیں پاکستان تک محدود ہیں. میں جب باہر ٹریول کرتی ہوں, باہر بھی میں سنتی ہوں, باہر بھی میں دیکھتی ہوں خواتین پہ تشدد, باہر بھی میں سنتی ہوں خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم پچھلے دور سے آج کے دور کو کمپیئر کریں تو آج بہت بااختیار خواتین ہیں. وہ خواتین جنہوں نے لڑا, اپنے اوپر تشدد برداشت کیا, لیکن اپنی بیٹیوں پہ نہیں برداشت کر رہی اور سب کو امپاور کر رہی ہیں. آج کا یہ جو ٹاپک ہے جو میاں صاحب آپ نے چنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر بار بار بات چیت ہونی چاہیے. There should never be a point in your life where you should stop talking about it. آج سے پہلے ہم اس پہ بات نہیں کرتے تھے. کسی کا ریپ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے خاموش ہو جاؤ, کسی کو نہ بتاؤ, بدنامی ہوگی, FIR نہیں کرتی تھی, لوگ اس پہ بات نہیں کرتے تھے. آج ہم بات کرتے ہیں, آج ہم سزائیں مانگتے ہیں ملزمان کے لیے. آج اگر ملک کا وزیر اعظم کوئی غلط بات کرتا ہے, خواتین کے لباس کے اوپر کمنٹ کرتا ہے, تو آج ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, آج ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ تم غلط ہو. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خواتین غلط کو غلط نہ بولیں اور صحیح کو صحیح نہ بولیں, اور جو صحیح ہے اس کے لیے جدوجہد نہ کریں. کہنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن ظاہری بات ہے ٹائم کی کمی ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم سب نے ایسی باتیں کی ہیں جو نہ صرف دل کو چھو لینے والی ہیں, بلکہ جو حقیقت ہیں, جو زمینی حقائق ہیں. اور ہمیں نہ صرف اس پہ بات کرتے رہنا ہے, لیکن اپنے تہے جو بھی ہم اس میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں, ہمیں ضرور کرنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ سننے کے لیے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی اور ہم ایسی ہی امپاورڈ باتیں کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ گفتگو نہیں تھی بلکہ یہ ہم سب کے لیے, ہمارے سبھی ناظرین کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت میسج ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے. وہ چاہے خواتین کے ہوں, بچے کے ہوں, تعلیم کے حوالے سے, جس حوالے سے بھی ہوں, تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت میسج ہم سب تک پہنچا ہے.